الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ سورہ اذا الشمس کورت، جس کو سورۃ التکویر کہا جاتا ہے، شروع کی 6 آیتوں کے بعد یہ مضمون اللہ نے بیان فرمایا۔ سورۃ التکویر اذا الشمس کورت، اس کے شروع میں جو مضمون بیان ہوا تھا وہ یہ کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ پاک حکم دیں گے کہ سور کے اندر پھونک مار دو، تو آپ نے سنا تھا کہ 6 دنیا میں بڑے عظیم حادثے پیش آئیں گے۔ سورج چاند بے نور ہو جائیں گے، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، اور گابھن اونٹنی ایک قیمتی سرمایہ ہونے کے باوجود اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ اس طرح کے چند مضامین اللہ نے بیان فرمائے، جس کا تعلق تھا پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے سے۔ گویا کہ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، 6 عظیم حادثوں کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی اور صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی، دنیا کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آج کی جو آیتیں بیان کی جا رہی ہیں، اس میں اللہ نے فرمایا ہے ان واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو ہر جی جان زندہ ہو جائے گا، اور زندہ کیے جانے کے بعد متقی متقیوں کے ساتھ، نافرمان نافرمانوں کے ساتھ، مؤمنین مؤمنین کے ساتھ، غیر مؤمن غیر مؤمنوں کے ساتھ، اور پھر مؤمنین کے اندر بھی مختلف اعمال کرنے والے نمازی نمازیوں کے ساتھ، دیندار دینداروں کے ساتھ، بے دین بے دینوں کے ساتھ۔ گویا کہ دنیا میں جیسا عمل کرتے تھے، آخرت میں اللہ پاک انہی عمل کرنے والوں کے ساتھ جمع فرمائیں گے۔ یہاں آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب ایک ایک قسم کے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، نمازی نمازیوں کے ساتھ ہوں گے، دین کی محنت کرنے والے محنت کرنے والوں کے ساتھ ہوں گے، بے دین بے دینوں کے ساتھ ہوں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، نیک کام کرنے والوں کے ساتھ آدمی اپنے آپ کو لگائے رکھے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے المرء مع من احببت، اللہ پاک اس کے ساتھ آپ کو جمع کریں گے جس سے آپ محبت کرتے تھے۔ ایمان والوں کے ساتھ آپ کو محبت تھی تو اللہ ایمان والوں کی صف میں آپ کو کھڑا کریں گے۔ اہل اللہ کے ساتھ محبت تھی، اللہ اہل اللہ کے ساتھ جمع کر دیں گے۔ اولیاء اللہ کے ساتھ آپ کو محبت تھی، اللہ اولیاء اللہ کے ساتھ آپ کا حشر فرمائیں گے۔ اور اگر العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ بے دینوں کے ساتھ، بے ایمانوں کے ساتھ، دہریوں کے ساتھ تعلقات رکھنے میں مزہ آتا تھا، تو اللہ انہی لوگوں کے ساتھ جمع کر دیں گے۔
آج کی آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ہر گروہ کو اللہ اکٹھا کرے گا اور گروہ کو گروہ والوں کے ساتھ جمع فرمایا جائے گا۔ دوسرا واقعہ دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد یہ پیش آئے گا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کی جانے والی بچی اللہ اس کو زندہ کر کے پوچھیں گے کس جرم میں تجھ کو قتل کیا گیا۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کے ہاں یہ بڑا دستور تھا کہ بچیوں کو مار دیا کرتے تھے۔ وجہ ایک تو یہ ہوتی تھی کہ کھلائے پلائے گا کون، تربیت کون کرے گا، دوسری وجہ یہ ہوتی تھی کہ ہم اپنا داماد کسی کو بنائیں یہ ہمارے عزت کے خلاف ہے، شان کے خلاف ہے۔ اور چونکہ بچیاں ان کا وہ اپنا حق مانگ بھی نہیں پاتی تھی اتنی چھوٹی، اللہ فرمائیں گے اے ظالموں، آج بچی تمہارے سامنے کھڑی ہے، پوچھ رہی ہے کس جرم میں مجھ کو قتل کیا گیا۔ یہاں حضرت مفتی تقی عثمانی اور مفتی شفیع عثمانی نے ایک بات معارف القرآن کے اندر لکھی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جہاں یہ رسم تھی وہاں کچھ اچھے لوگ اچھے کام کرنے والے بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک چچزاد بھائی تھے، وہ جہاں بھی سنتے تھے کہ کسی بچی کی ولادت ہوئی اور اس کے والد کا برا ارادہ ہے، فوراً پہنچ جایا کرتے تھے کہ اس کو قتل نہ کرو، اس کے جملہ اخراجات اب میں اٹھاؤں گا، تمہیں اس کی پرورش کی ضرورت نہیں ہے، اس کے خرچ کے سلسلے میں پریشان مت ہو، میں اس بچی کی مکمل کفالت اپنے ذمے لیتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا لقب بھی تھا محی الاموات، یعنی مردوں کو مردہ ہونے سے بچانے والے اور ان کو زندگی بخشنے والے۔ حضرت عمر ابن خطاب کے ایک چچزاد بھائی بھی تھے، تو یہ صالح طریقہ بھی زمانہ جاہلیت میں کہیں کہیں پایا جاتا تھا۔ بہرحال یہاں زندہ درگور کی جانے والی بچی کا ذکر ہے، علماء نے لکھا ہے اسی طرح وہ حمل جو 4 مہینے کا ہو جائے اور نان نفقے کے خرچ سے اس کو گرا دیا جائے، چونکہ 4 مہینے کے بعد زندگی آ جاتی ہے، حمل کے اندر سانس آ جاتی ہے، زندگی آ جاتی ہے، روح پڑ جاتی ہے۔ اگر کوئی 4 مہینے کے حمل کو جان بوجھ کر ضائع کرتا ہے، اللہ اس حمل کو بھی زندہ کریں گے اور پوچھیں گے اگر نان نفقے کے خرچ کی وجہ سے مارا گیا ہے، اللہ اس کے مارنے پہ بھی عذاب دیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا جرم تھا تیرا کہ تجھے قتل کر دیا گیا، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے جرم میں قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، تیسرا حادثہ یہ پیش آئے گا کہ نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے کہ نافرمانوں کو نافرمانی والا نامہ اعمال اور ہر چھوٹے بڑے گناہ کرنے والے کے نامہ اعمال کو کھول دیا جائے گا، اور جو کچھ دنیا میں کیا ہوگا، قرآن میں سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، ہر چھوٹا بڑا عمل وہاں محفوظ رہے گا، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ، نافرمانی تو اللہ کی ہو رہی ہے، اور گناہ اپنی ذات کے اعتبار سے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال آج ملا نہ ہوتا، کہ دنیا والے یہ سمجھ گئے کہ میرے گناہ کیا تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نامہ اعمال کھول دیا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کھول دیا جائے گا۔ دیکھیے اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا جب آسمان کی کھال کھینچ دی جائے گی، جس طرح کھال کھینچ جانے کے بعد انسان کے اعضاء ایک ایک نظر آنے لگتے ہیں، اسی طرح پردہ غیب جب ہٹا دیا جائے گا تو ہر ایک عمل، ہر ایک چیز اللہ کی جانب سے جس کو پردہ خفا میں رکھا گیا ہے وہ سب کے سب ظاہر ہو جائے گا،
اور پھر یہ حادثہ پیش آئے گا کہ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، دوزخ کو دہکا دیا جائے گا۔ اب آپ سمجھیں کہ دوزخ کی آگ اس دنیا ہی میں سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، اور حدیث میں تو یہ تشریح آتی ہے کہ جہنم کی آگ کو 1000 برس دہکایا گیا کہ وہ سرخ ہو گئی، اور پھر 1000 برس دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، اور پھر 1000 برس اس کو دہکایا گیا کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ جہنم کی آگ سیاہ ہے، اسی کو اللہ فرماتے ہیں اس سیاہ کو اور دہکا دیا جائے گا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی سختی کا عالم کیا ہوگا، اور وہ یہ تمنا کر رہی ہوگی حل من مزید، حل من مزید، ہے اور کوئی جو میرے اندر، اے اللہ آپ اس کو ڈالیں۔ جہنم کا یہ نعرہ ہوگا۔ اس کے مقابلے میں کچھ اللہ کے نیک بندے بھی ہوں گے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت نزدیک کر دی جائے گی کن لوگوں کے؟ جو اللہ کے مقرب ہوں گے، فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، اپنے اعمال کا کہ حساب دینے کے خوف سے زندگی گزاری ہوگی۔ اللہ نے فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، ہر شخص ان اعمال کو جان لے گا جو لے کر آیا ہے۔ فرما بردار فرما برداری کو جان لے گا، نافرمان نافرمان کو جان لے گا۔ یہ مضمون اللہ پاک نے ان آیات میں سورہ اذا الشمس کوورت کی ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ جان لینا چاہیے اسی صورت کے بارے میں۔ یہ ان 5 صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے مضامین نے مجھے بوڑھا بنا دیا، میرے اعضاء کو کمزور کر دیا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور قیامت کے دن جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے۔ میں نے بتایا یہ حادثہ دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد ہوگا۔ پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد سب مر جائیں گے، دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے، گروہ نیک نیک کے ساتھ، بد بد کے ساتھ، نمازی نمازیوں کے ساتھ، دین کی محنت کرنے والے دین کی محنت کرنے والوں کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ۔ یہ مطلب ہے کہ جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے، اور جس بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج ہمارے نامہ اعمال پر پردہ پڑا ہوا ہے، اگر اسی کو اٹھا دیں تو کوئی ملنا پسند نہیں کرے گا۔ جب قیامت میں کھول دیا جائے گا تو آدمی شرم کے مارے چھپتا پھرے گا، اپنوں سے بھی، اولاد سے بھی، ملنے جلنے والوں سے بھی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کا چھلکا سا اتار دیا جائے گا، یعنی آسمان کو کھول دیا جائے گا، غیب کی باتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ بھڑکا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی تو کیا ہوگا؟ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، تو اس وقت ہر آدمی کو اپنا سارا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔